اکثر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں منفی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ نیگیٹو سوچنے کی جو عادت ہے وہ ان کو بہت جو ہے نقصان پہنچاتی ہے۔ اور وہ جو جس بھی کرائسس میں ہوتے ہیں، جس بھی مشکل میں ہوتے ہیں، ان کو یہ نیگیٹو سوچنے کی عادت جو ہے اس کرائسس کو جو ہے وہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ ان کا خوف زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ کام جو آسانی سے ہو جانا تھا یا جس کام کے لیے اتنی مشکلات نہیں تھی وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ حادثہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو گیا، یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش آیا، اس نے مجھ سے یہ کیوں کہا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کو اپنے کام سے دور کر دیتی ہیں، آپ کو اپنی جو اصل آپ کی جو قوت ہے، جو مثبت کام کرنے کی قوت ہے، اس سے دور ہٹا دیتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اور اس سے آگے بڑھیں۔ وہ کریں کہ اب کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد اگلا قدم مجھے جو ہے وہ کیا اٹھانا ہے۔ ہندوستان کی جو ایک نامور اداکارہ تھی مینا کماری، مینا کماری جو تھی وہ ان کے پاس دنیا کی دولت بھی بہت تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، شہرت بھی انہیں بہت حاصل تھی، لیکن ان کی زندگی کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ بہت جو ہے رچ بس گیا تھا۔ اور وہ فلم کے جو شوٹنگ ہوتی تھی اس سے پہلے بھی وہ اکثر و بیشتر اداسی، رونا دھونا، اور ان کی ایک عادت سی بن گئی تھی۔ تو اس طرح کی مینا کماری والی عادت نہ اپنائیں، اور اپنے آپ کو ایک جو ہے توانا فرد کی طرح، ایک معاشرے میں کامیاب ہونے والے فرد کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ میں زندگی میں خوش ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا جواب بھی ملے گا۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں زندگی میں جہاں پہنچنا چاہتا تھا وہاں پہنچا یا نہیں پہنچ سکا۔ جب آپ ان سوالوں پہ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جتنے پیچھے چلے جائیں اور پیچھے چلے جائیں، بچپن کے حالات کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی تعلیم کو دیکھیں، اس کے بعد اپنی جدوجہد کو دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تو بہت کامیاب آدمی ہیں، آپ نے تو بہت کچھ پایا ہے، آپ نے تو بہت کچھ حاصل کیا ہے، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے پاس سے نکالیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اداسی جو ہے میری فطرت کا حصہ کیوں بن گئی ہے، یہ میرا مزاج کیوں بن گیا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے میں بھی اکثر کاموں کے بارے میں جب کوئی مجھ سے کہتا ہے تو میں جو ہے میری پہلی فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ یار کیا یہ مشکل کام ہے۔ تو میں خوف کا شکار بھی ہو جاتا ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی نئی گاڑی خرید لو تو میں کہوں گا نہیں یار، نئی گاڑی خریدنا بڑا مشکل ہے، اور گاڑی کو چلانا مشکل ہے، اور گاڑی جو ہے اس کو رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے کہ میری ایک گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ تو میری گاڑی جب چوری ہو چکی ہے تو اس کا جو خوف ہے وہ میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، لیکن اب میں نے یہ خوف نکال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھا صلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہوا ہے۔ تو اکثر پکنک کی اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ وسوسے اور خوف اور یہ اس طرح کی فیلنگس آ جاتی ہیں کہ یار
پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، گرمی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کو جب آپ اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں اور اس پلان پر اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں، تو آپ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ ایسی جگہ ہے اور اتنا شاندار ماحول ہے اور یہ ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ آپ چیزوں کو منفی انداز میں سوچتے ہیں، اور یہ منفی انداز میں سوچنا جو ہے آپ کے کاموں پہ بھی اثر کرتا ہے، آپ کے حالات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ کی کامیابیوں میں بھی جو ہے وہ مشکل پیدا کرتا ہے۔ اس پیٹرن کو بدلنے کے لیے کہ آپ کو یہ چیز کیوں تنگ کر رہی ہے اور یہ چیز جو ہے آپ کو کیوں خراب کر رہی ہے، اس پر آپ کو سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے اوپر سوچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بدلنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں تسلسل ہو، جس میں اس بات کا یقین ہو کہ یہ کام جو ہے میں کر رہا ہوں اس سے میرے حالات بدل جائیں گے، میرے جو کامیابی ہے وہ مجھے ملے گی اور اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو پھر جب یہ آپ چینج کرنا شروع کریں گے اور اس کو وقت گزرنے کے ساتھ اگلے سال آپ دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے تو بہت اچھا سفر کیا ہے، آپ نے تو بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اور یہ کام جو ہے اس کو کل پہ نہ ٹالیے کہ اگر یہ کام میں کل سے کروں گا، یہ سوچنا میں کل سے شروع کروں گا، یہ کامیابی کے لیے جد و جہد میں کل سے شروع گا۔ یہ کام جب آپ کو کرنا ہے تو آج ہی سے شروع کیجئے، ابھی سے شروع کیجئے، ابھی اس کے بارے میں جو ہے وہ قدم اٹھائیے اور اس کو کسی طریقے سے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوا ہے اس طریقے سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارا دماغ جو ہے صرف اپنی بات سنتا ہے، یہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا، اس لیے ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں کوئی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی بات ہمارا دماغ کہے، ہمارا دل کہے، تو وہ بات جو ہے ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم اس کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی فیصلہ کریں اس کو دل اور دماغ سے کریں اور اپنا فیصلہ کریں۔ جب آپ اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں جو اپنائیت ہوتی ہے، اس میں جو جوش ہوتا ہے، اس میں جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے اور بہت پریشانی کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہی لوگ اگر اس پریشانی کے ساتھ کسی اور بڑی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو پھر اس پریشانی کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہی ہے زندگی کے اندر جو ہے کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی کہ آپ کی ایک پریشانی ہے تو آپ جو ہے اس کے جو ہے اس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو مشکل بنا لیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے اور مشکلات سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جو ہے ایسے راستے اور ایسے حل نکل آتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اگر آپ کے پاس ماچس ہے، اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ماچس ہے اور آپ اس ماچس کی تیلی کو جلاتے ہیں اور ایک گلاس جس میں پانی ہے، اس جلی ہوئی تیلی کو پانی کے گلاس میں ڈالیں گے تو تیلی بجھ جائے گی، اس لیے کہ اس میں پانی ہے اور پانی کی خاصیت ٹھنڈا ہے۔ لیکن اگر یہی ماچس کی تیلی جو ہے وہ کسی چیز میں ڈیزل ہے اور اس میں وہ ماچس کی تیلی پھینک دیں تو وہ بھڑک اٹھے گی اور آگ جو ہے وہ لگ جائے گی۔ تو یہی آپ کی زندگی کا حال ہے۔ اگر آپ کے اندر شانت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، تو کوئی بھی مشکل آئے گی وہ آپ کو اس سے مقابلہ کر لے گی۔
لیکن آپ کے اندر اگر غصہ بھرا ہوا ہے، پریشانی بھری ہوئی ہے، اور آپ جو ہے اس چیز سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، تو آنے والی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس پریشانی کو دو چند کر دے گی، بڑھا دے گی، اور زیادہ آپ کا غصہ بڑھ جائے گا، اور آپ کا ڈپریشن بڑھ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو شانت رکھیے، مطمئن رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کیجئے،